صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی نعمت، اللہ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کے بعد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنے دل کو چیک کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا دل ابھی ویسی محبت میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہوگی اس کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ کس سے ملوں؟ بھائیوں سے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی کون ہوں گے؟ جو تمہارے بعد آئے گے، جو میرے کو بن دیکھے ایمان لائیں گے، اور ان کے دل میں میری محبت ایسی ہوگی کہ وہ اگر اپنا پورا جان مال لگا کر صرف میری ملاقات کر سکتے ہوں گے تو وہ اپنا پورا جان مال لگا دیں گے میری ملاقات کے لیے، صرف ملنے کے لیے پورا جان مال لگا دیں گے۔ ہم کو شیطان نے کیا کیا پتہ ہے؟ محنت کر کے ایک دھوکے میں رکھا کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے کچھ ڈیمانڈ ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ایک آدمی کی ماں بستر پر ہے اور اس کو بہت پیاس لگی ہے کہ وہ پانی نہیں پئیں گی تو مر جائے گی۔ وہاں بیٹا اس کا کھڑا ہے، امی میرے کو آپ سے بہت محبت ہے۔ ماں بولتی بیٹا پانی لا۔ پانی نہیں لاؤں گا؟ ارے بیٹا کچن سے پانی لا کے پلا، میرے کو بہت پیاس لگی ہے، تکلیف۔ پانی نہیں لاؤں گا، پانی نہیں، لیکن محبت بہت ہے آپ سے، میرے کو بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ خالی کیا کر رہا ہے؟ محبت کو زبان سے بیان کر رہا ہے۔ بیٹا پانی تو لا، کہا نہیں پانی نہیں لاؤں گا، بہت محبت کرتا ہوں۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے، اس کو کیسے دھوکے میں ہے یہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں ہم پر، کچھ ڈیمانڈ ہے کہ تم محبت کرتے ہو؟ یس، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے نا، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کے تقاضے پورے کرو، ڈیمانڈ پورے کرو، تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بخاری یا مسلم میں یہ حدیث ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، بیوی بچے سب سے زیادہ دنیا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے۔ اور فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ، جان مال بیوی بچے دنیا سب سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر ایسے رکے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی۔ فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہو۔ وہ صحابہ تھے، جو بات دل میں ہوتی وہی زبان پر رہتی تھی، اپنی طرح نہیں۔ یعنی کہ بہت اچھے ہیں، اتنا اچھا آدمی ہے اس کی حد نہیں، ایک نمبر آدمی ہے، اور اٹھ کے کہا ایک نمبر ٹوپا ہے، ایک نمبر بیکار آدمی ہے۔ اپن لوگ کیسا کرتے؟ سامنے آئیں گا نا، یہاں کے ذمہ دار ہے یا ایسے دو پیسے ہے، یہ وہ ان کی تعریف کے پل باندھیں گا، اور جیسے اٹھ کے کیا بیوی کے ساتھ اس کا لفڑا ہے، بہت مغز ماریاں چلتے رہتی، سوسائٹی میں بھی اس کے بہت لفڑے، اور میری بات کرنے کا سلیقہ نہیں اس کو۔ ارے ابھی تو تم تعریف کر رہے تھے، یار کیا مجبوری ہے تعریف کرنا۔ ہم لوگ کا مزاج ایسا ہوتا ہے، سامنے تعریف اور پیچھے برائی۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر تھا۔ یہ اپنے اندر لانا ہے بات۔ تم کو معلوم ہے کہ تم کو یہ آدمی پسند ہے تو جھوٹی تعریف ہی مت کرو اس کی۔ تم کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کے اندر اچھی صفات نہیں تو جھوٹی صفات بیان مت کرو اس کی۔
کائے کے لیے فکٹ میں جھوٹی صفات بیان کرنے کا؟ بہت سکی ہے، بہت سکی ہے، پچھلے سال مسجد کو 100 روپے دیے تھے پورے سال میں، بہت سکی ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم لوگ جھوٹی باتیں بات کرتے، بعد میں پھر برائی کرتے، یہ مزاج غلط ہے۔ اس لیے ہم جو دل میں وہی زبان پر خاموش رہے، سب سے آسان طریقہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اب یہ دو حدیثوں کو سامنے رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان سے زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی کہ ملاقات کے لیے پورا جان مال لگا سکتے ہو۔ کیا یہ بات ہمارے اندر ہے؟ سوال کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اتنی محبت کرتے ہیں دل میں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر یہ محبت آئے گی کیسے؟ یہ محبت آنے کا راستہ کیا ہے؟ تو محبت کے آداب کیا ہے؟ تو محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے۔ محبت کیسے آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر؟ کیا کرنا پڑے گا؟ جس سے محبت ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز پسند کرتے ہے، یہ چیز ناپسند کرتے، تو وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اور جو اس کی ناپسندیدہ چیزیں اس سے بچتا ہے۔ وہ اس کی لائف کو پڑھتا ہے، وہ اس کی لائف کو کاپی کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ ابھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بے وفائی کر رہے وہ مسلمان ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا، ابھی میرا کل کلیان میں بیان تھا رات میں، تو میں نے وہاں مجمع میں بولا کہ دیکھو ایک آدمی کھڑا ہو کر خالی بتاوے کہ اس نے پوری سیرت پڑھا ہے۔ پرسوں دوسری جگہ بیان تھا سیرت پر ہی، تو نے کہا یہاں ایک آدمی کھڑا ہو کر بتائے کہ میں نے پوری سیرت پڑھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ اس دنیا میں سننا یہ بات دھیان سے، اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی لائف پر لکھا گیا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ۔ اور لکھنے کے بعد ہر رائٹر نے اینڈ میں کیا لکھا پتہ ہے؟ کہ میں نے سیرت کا حق ادا نہیں کیا، میں اس کا حق ادا کرنے سے عاجز ہوں، میں نے اس کا حق نہیں ادا کیا لکھنے کا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو لکھا، معاملات کو، الگ الگ ٹاپک پر۔ اتنا اس وقت لائبریری میں اتنی کتابیں سیرت پر موجود ہے، کائنات میں کسی اور ٹاپک پر کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ سروے کیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا نام رکھا گیا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس نام کو لائک کیا جاتا ہے، تو کون سا نام نکلا پتہ ہے؟ محمد ہے نا، گوگل پہ اس پہ گوگل پہ ہے نا کہ سب سے زیادہ کون سا نام رکھا جا رہا ہے؟ محمد۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ رب نے کہا ہے کہ میں تیرے نام کو بلند کروں گا۔ اور جب اللہ بلند کرنے پر آئے تو کوئی مہاراج کچھ بول دے یا کوئی بول دے ارے یہ تو آسمان پہ تھوکے گا تو تھوک اس کے اوپر گرنے والی ہے۔ سورج کو کوئی بولے گا کہ تو برابر نہیں ہے تو سورج کو تھوڑی کوئی نقصان ہے، وہ تو اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تیرے نام کو میں نے بلند کر دیا۔ جب اللہ نے بلند کیا تو قیامت تک نہیں، کبھی بھی کوئی اس نام کو نیچا نہیں کر سکتا۔ کوئی اس نام پر انگلی اٹھائے تو وہ اس کی غلطی ہے۔ ہم کو علم ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، زمین پر ڈالے اللہ نے ان کو اس غلطی کی وجہ سے، لیکن یہ ایک اللہ کا تکوینی معاملہ تھا کہ ایسا کرنا ہے آدم علیہ السلام نے، سمجھے؟ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے، کچھ چیزیں اللہ کی تکوینی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، وہ ایسا ہوگا کہ آدم علیہ السلام غلطی کریں گے اور زمین پر آئیں گے، یہ اللہ نے تقدیر میں ان کے لیے لکھ دیا تھا، یہ تکوینی معاملہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام رو رہے تھے، بہت روئے آدم علیہ السلام، تو پھر آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کلمات ڈالے کہ کیسے معافی مانگنا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ آدم تم کو کیسے پتا چلا کہ محمد کون شخصیت ہے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو کہا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کے ہر پتے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جوڑا ہے۔ جس کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے نام کو جوڑا ہے کہ عرش پہ ہے، جنت کے پتوں پر ہے، تو یہ کوئی بڑا ہے۔
اس کے لیے میں نے ان کے واسطے سے دعا کی، فرمایا ہاں تمہاری اولاد میں آئیں گے، اگر اے آدم ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی نہیں پیدا کرتے، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی پیدا نہیں کرتے، ہم نے تم کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم کو ان کو پیدا کرنا ہے۔ اور سنو، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ سسم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو بھی وجود نہ دیتے تھے، حدیث پاک ہے، کلام ہے اس پر سند کے اعتبار سے، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں آپ سسم کب سے تھے، ہم کو کیا لگتا ہے کہ آپ سسم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، آپ سسم فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کا تو ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ کیا حدیث ہے؟ کنت نبی ہوں، میں تو اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا تو پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ تو 571 میں تو دنیا میں آمد بھی ہے، یاسین کی تلاوت اللہ نے کی دنیا کو بنانے سے 1000 سال پہلے، کتنے ہزار سال پہلے؟ 1000 سال پہلے۔ ابھی دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 6500 سال ہو چکے ہیں اندازاً، ٹھیک ہے؟ اور تلاوت کب کی ہے؟ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 1000 سال پہلے نہیں، کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے یاسین کی تلاوت کی۔ اور اس وقت اللہ کیا کہتے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کس کا نام ہے؟ آپ سسم کا نام ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ کہتے کہ انک، اے نبی آپ پیغمبروں میں سے ہے۔ ابھی کائنات بنی ہے؟ کائنات بنی ہے؟ نہیں، کائنات بنی نہیں ہے، اور اللہ یاسین کی تلاوت کر رہے اور کہہ رہے کہ نبی آپ پیغمبروں میں سے، نبی تو اس وقت موجود ہے نور کی شکل میں، نبی موجود ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سسم کو بہت پہلے بنایا، بعد میں کائنات بنائی، بعد میں آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو آپ سسم تو فرماتے، یہ کوئی حدیث یہ نہیں ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی تو ان کو بنایا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہم ایسے نبی کی امتی ہے جن کی شان اتنی بڑی ہے، جن کا مقام اللہ کے اتنا بڑا ہے، لیکن اس نبی کو کس نے اس نبی کے ساتھ محبت صحیح نہیں کیا؟ ہم نے کبھی لائف پڑھا آپ سسم کی؟ ہمارے پاس آپ سسم کا نام، آپ سسم کے ابو کا نام، ایک نسب نامہ ہے، جیسے اپنا نسب نامہ ہوگا نا، ابو بکر بن رضوان، ایسا رہے گا نا، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ آپ سسم کا نسب نامہ ہے۔ میرے کو اپنا نسب نامہ یاد نہیں، میرے پاس ہے لکھا ہوا لیکن یاد نہیں، لیکن آپ سسم کا نسب نامہ یہ ہے، بن معد بن عدنان، پھر عدنان سے آپ جاتے بن اسماعیل، پھر بن ابراہیم، پھر آگے بڑھ کے جائیں گے بن نوح، جائیں گے آگے بڑھ کر بن شیس، پھر بن آدم علیہ السلام، اس طرح آگے آگے واسطے بیچ کے اندر، لیکن یہ آگے یہ کنفرم نسب نامہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سسم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ سسم کی لائف کو اللہ نے سیف رکھا۔ کسی نبی کی لائف کو اللہ نے محفوظ رکھا نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے لیے آئیڈیل نہیں تھے، وہ اپنی جگہ کے لیے آئیڈیل تھے، ایک وقت کے لیے آئیڈیل تھے، وہ سب کے لیے آئیڈیل نہیں تھے، تو اللہ نے ان کی لائف کو سیف بھی نہیں رکھا۔ آپ وسلم کی ہر بات موجود، ہر چیز موجود، نکاح کیسے کیا، طلاق دینے کی بات آئی تو کیسا، کھانا کیسے کھایا، ہر چیز موجود ہے آپ وسلم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح ہی نہیں کیا تھا، یہ کرسچن کیسا نکاح کریں گے بتاؤ میرے کو؟ اگر بات کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو بنی اسرائیل کے جو بکھری ہوئی بھیڑ ہے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہوں، وہ عالمی نبی نہیں تھے، ورلڈ کے لیے نبی نہیں تھے، وہ خود کہتے تھے میں ہوں ہی نہیں سب کے لیے نبی، کیونکہ اللہ نے ان کو سب کے لیے نبی نہیں بنایا کہ بھیجا۔ یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ سب کو کہتے ہیں کہ تم عیسائیت قبول کرو، وہ غلط بات ہے، کیونکہ ان کے نبی سب کے لیے نبی تھے ہی نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ہوں ہی نہیں نبی سب کا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے میں پیدا ہوئے نا، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، 2، 9، 8، 12، اتفاق دیکھو کیسا، 12 ربیع الاول پیر کے دن آ رہا ہے اس بار، 12 ربیع الاول کب آ رہا ہے؟ پیر کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے، پیر جمعرات۔ یا رسول اللہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی ہے۔
تو پیدائش پیر کے دن ہے. تو دیکھو اس بار پیر کے دن 12 ربیع الاول آ رہا ہے ہمارے یہاں پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے دن ہوئی بھائی؟ پیر کے دن ہوئی. کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی. مکہ کہاں ہے؟ کون سی کنٹری میں؟ سعودی عرب میں. اور کون سے وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت. صبح صادق کے وقت ہوئی. اور مکہ میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی، 571 عیسوی. برابر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ہوئی، اور جب پیدائش ہوئی اس وقت کچھ چیزیں ہوئی. جیسے بارش آتی ہے تو موسم چینج ہوتا ہے، تو ہم لوگ بولتے ہیں ابھی کچھ ہونے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بتایا کہ کچھ ہونے والا ہے ابھی، کہ وجہ کائنات دنیا میں آنے والے ہیں. تو کچھ ہوتا ہے نا، تو بتایا کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے. کہ کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کہ یہ ہاتھی والا لشکر، اب یہ کیسے تھا کہ مکہ کے اندر کعبۃ اللہ، تو عرب اس کا طواف کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، تو دنیا سے ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے. تو یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے بولا کہ یار ہم لوگ جو ہے وہ ابرہا جو تھا اس نے بولا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں بھی ایک کیا کرتا ہوں، کعبہ بناتا ہوں، اور لوگوں کا رخ میں یہاں موڑ دوں گا. تو اس نے بنایا. اب ایک عربی کچھ نوجوان گئے اور وہاں جا کے اس کی گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، جلایا یا جل گئی، اتفاقاً جلا، یا وہاں گندگی کی، الگ الگ باتیں. تو وہ بادشاہ غصے میں آیا ابرہا، اور اس نے کیا کیا، بولے میں ابھی کیا کروں گا کہ میرے کعبے کی بے عزتی کیوں کی گئی؟ مکہ کے کعبے کی وجہ سے، تو میں مکہ کے کعبے کو ہی گرا دوں گا. تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا، وہ بڑے بڑے ہاتھی، بڑی فوج لے کر نکلا، بولے میں اس کعبے کو گرا دوں گا. تو وہ کعبے کو گرانے کے لیے آ رہا تھا. تو اس کو راستے میں جب عرب لوگ بٹے ہوئے تھے قبائل کی شکل میں، تو اس کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن وہ سب کو شکست دیتے ہوئے آگے بڑھا، آگے بڑھا، آگے بڑھا. ایک قبیلے والا تھا، اس نے اس کو کیا کیا، پھر راستہ، اس کو راستہ نہیں معلوم تھا، گوگل میپ تھا نہیں اس ٹائم پہ، تو وہ اس نے راستہ بتایا. ایک بندے نے راستے سے لے کے آیا اس کو. تو عرب لوگوں نے اس کی قبر بنائی تھی، وہ بندہ جب مرا تب، اور اس پر جا کے تھوکتے تھے کہ تو نے ابرہا کو راستہ بتایا تھا. تو جب ابرہا مکہ کے قریب آیا، واقعہ بڑا ہے، میں خالی شارٹ میں بتاتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ ابھی میرے کو کعبۃ اللہ کو گرانے کا ہے. تو بڑا لشکر لے کے، بڑے ہاتھی لوگ، ان لوگوں نے دیکھا نہیں عربوں میں کہاں ہاتھی رہتا، تو اب مکہ مدینہ میں ہاتھی کا کوئی معاملہ نہیں. تو بڑا لشکر لے کے آیا. تو آس پاس جو اونٹ ایسے چر رہے تھے ان کو بھی پکڑ لیا، قبضہ کر لیا. تو اس وقت جو کعبۃ اللہ کے جو والی تھے یعنی ذمہ دار تھے وہ تھے عبد المطلب. وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ دادا. چچا کا نام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ابو طالب. عبد المطلب دادا. تو عبد المطلب کے بھی اونٹ اس میں پکڑے گئے تھے. عبد المطلب نے کیا کیا کہ مکہ والے سے کہا کہ دیکھو، پہلے عبد المطلب آیا ابرہا کے پاس. ابرہا کے پاس آنے کے بعد عبد المطلب نے، جب عبد المطلب آئے نا تو ابرہا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ ان کے چہرے پہ ایک وجاہت تھی، ایک باروب چہرہ تھا، کیونکہ نبی کے دادا ہے نا. تو جب وہ آئے تو یہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، نیچے اترا، بات کیا کیا چاہتے ہو. اس کو لگا کہ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کعبۃ اللہ کو مت گراؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں، میرے اونٹ میرے کو دے دو. تو اب ابرہا کہنے لگا کہ تم آئے نا تو میرے دل میں تمہارا ایک بڑا رعب گر گیا، لیکن تمہارے سوال کی وجہ سے نا میرے دل سے تمہاری عزت کم ہو گئی. بولے کیوں؟ تو بولے میں آیا کعبے کو گرانے، تم یہ بولنا چاہیے کہ کعبے کو مت گراؤ، ہم یہ کریں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، تو تم بولے وہ چھوڑ کر کیا مانگ رہے ہو؟ اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. تو عبد المطلب نے کہا کہ تو امیہ کے گھر کو گرانا ہے؟ بولے نہیں. تو عبد الملک کے گھر کو گرانا ہے؟ بولے نہیں. تو ایسے کچھ نام لیے، میں یہ تو اندازاً نام لے رہا ہوں. تو عبد المطلب نے کہا کہ اگر تو فلاں کے گھر کو گرانے آتا تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا، فلاں کے گھر کو گرانے آتا تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کرا.
ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گے، ہم نہیں کریں گے، اللہ خود کریں گے حفاظت۔ تو کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ باہر نکلو، میں تم لوگ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کعبے کو گراؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ تو عبد المطلب گئے اور اپنے اونٹ لے کے گئے اور کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کی چادر پکڑی، یا اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر، ہم لوگ اس وقت عاجز ہے۔ اور مکہ والوں سے کہا کہ سب باہر نکلو، تو سب اوپر چلے گئے۔ اب یہ ابرہہ اپنا جو ہاتھی پر تھا، ہاتھیوں کا لشکر، اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس نے جو ہے وہ ہاتھیوں کے لشکر کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے، تو کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا رہا ہے تو بڑھ نہیں رہے، یمن کی طرف کرتا ہے تو چلتے، یہاں اتنا مار رہے لیکن کوئی چلتا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ آ رہا ہے، پرندے کی جیسے بادل آتے ہیں نا، ایسے پرندے آ رہے، چھوٹے چھوٹے پرندے آ رہے۔ تو اب وہ ہاتھی چل نہیں رہی، اوپر سے پرندے آ رہے، تو پرندے کیسے آئے کہ پرندوں نے اوپر سے شوٹ کیا ان کے پاس، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل پرندے آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان کے پاس ہے نا پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، چونچ میں اور دو پیر میں، اور اوپر سے تو ہاتھی کے سر میں جاتا وہ پتھر تو پوری باڈی میں گھومتا اور پیچھے کے راستے سے نکلتا تھا۔ اب جس اوپر سے ہر ایک کے نام کے پتھر، تو سب کو پتھر لگا، وہ چھوٹا چھوٹا وہ گولی تھی، اور سب کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے، پورا لشکر تہس نہس ہو گیا۔ دیکھو کیسا ایک واقعہ پیش آ رہا ہے کہ کون حفاظت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، پرندے، سامنے ابابیل پرندہ چھوٹا، ہاتھی کتنا بڑا، لیکن اللہ کس سے کام لے رہا ہے، ابابیل سے کام لے رہا ہے، کس کو ختم کرنے کا، اتنے بڑے لشکر کو ختم کرنے کا۔ ابرہہ کو پتھر لگا، ابرہہ لیکن مرا نہیں، ابرہہ بھاگا، بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے اپنے ملک کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ کو اس کو ذلت والی موت دینا تھی، اس کا بدن پھولنے لگا، پھولا 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 اور پھٹ گیا بس، اور پھر وہ مرا۔ پھر اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت کر کے بتایا۔ لیکن یہ واقعہ کون سے سال ہوا، جس سال آپ وسلم پیدا ہوئے، آپ وسلم پیدا ہوئے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا کہ اب اس طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا تھا، غلطی کیا، لیکن اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو پوری دنیا میں اس کی گونج اٹھتی کہ بھائی کیا ہوا، ایسا ہوا، اور اسی سال آپ وسلم کی کیا ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ عبد المطلب آپ وسلم کے دادا ہے، تو پیدائش جب ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پیدائش کے وقت ان کی امی آمینہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہرا تو مجھے خواب آیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو تم یوں کہنا کہ میں ان کو ایک اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا۔ کیا رکھنا، محمد۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کا حمل اتنا آسان نہیں دیکھا اتنا میرا حمل آسان تھا، کوئی الٹی نہیں، کوئی متلی نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ حمل میں بہت تکلیف ہوتی ہے، جب بچہ ماں کی پیٹ میں لیتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ پانی کے قریب جاتی تھی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، راستے میں سے میرے کو سلام کی آواز آتی تھی، کوئی نظر نہیں آتا تھا کون سلام کر رہا ہے کون سلام کر رہا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس سے بصرہ کے محلات میرے کو نظر آنے لگے۔ بصرہ یعنی اس وقت بہت دور کنٹری، وہ لوگ پاورفل تھے، تو وہاں کے محلات دکھائے گئے، ملک شام کے محلات، بصرہ کے محلات دکھائے گئے میرے کو کہ نظر آئے۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب آپ وسلم پیدا ہوئے تو میرے اندر سے ایک نور نکلا جب آپ وسلم پیدا ہوئے، اور مشرق اور مغرب اس میں پورا روشن ہو گیا۔ سحری کے وقت پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت، اور جو دائیا وہاں موجود تھی جس نے دیکھا کہ آپ وسلم نے سجدے کی شکل بنائی جب پیدا ہوئے تو بچہ، اور ایسی مٹھی بھری، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک انگلی اٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے صبح صادق کے وقت، تو فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے جو محل تھا اس کے 14 کنگرے پلر گر گئے، اور وہ ایک آنکھ جلا رہے تھے، 1000 سال سے انہوں نے آنکھ کو بجھنے نہیں دیا تھا، 1000 سال سے کنٹینیو، کیونکہ وہ آنکھ کی پرستش کرتے تھے، تو ان کی جو عبادت گاہ میں جو آنکھ جل رہی تھی وہ کتنے ہزار سال سے جل رہی تھی، 1000 سال سے، وہ بجھ گئی،
فارس کے آتش کدے کی آنکھ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ اس کے 14 کنگرے کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ بحیرہ سعدہ فارس کا ایک بڑا دریا ہے، وہ اچانک خشک ہو گیا، اور پوری دنیا میں کیا ہو گئی؟ ہلچل مچ گئی۔ کعبۃ اللہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے، تو وہ سب منہ کے بل گر گئے، سارے بت گرے ہوئے۔ مکہ میں کوہرام، فارس میں کوہرام، جگہ جگہ کہ کیا ہوا؟ تو زبان حال سے کہا جا رہا تھا اب ایک والا آ گیا۔ اب ایک والا کیا ہے؟ آ گیا۔ اب ان سب کی پرستش ختم، اب ان سب طاقتوں کو بھی ٹوٹنا ہے، ان سب معبودوں کو بھی ختم ہونا ہے، کیونکہ ایک اللہ کی دعوت دینے والا اب دنیا میں کیا ہو چکا ہے؟ آ چکا ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ کاہنوں کو بہت فالو کرتے تھے، ان کے فیصلے کاہن لوگ کرتے تھے، جو پہاڑوں میں رہتے تھے اور جو جناتوں سے بات کرتے تھے، ان لوگ کے فیصلے ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو کاہن آیا دوڑتے ہوئے، جو بہت بڑا کاہن تھا ان کا، اور جو باہر نہیں نکلتا تھا کبھی، تو وہ مکہ میں آیا دوڑتے ہوئے، آج بچہ کس کے یہاں پیدا ہوا؟ آج بچہ کس کے یہاں پیدا ہوا؟ تو ادھر دیکھا، نہیں ادھر نہیں، عبد المطلب دکھا، دیکھا، بس آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں، آخری نبی پیدا ہو چکے، اور واپس بھاگا کہ آخری نبی کیا ہو چکے؟ پیدا ہو چکے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ جب آپ سسم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی امی نے آپ کو دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ سسم کو دودھ پلایا۔ اس لیے ابو لہب کو اس نے جب خبر دی کنیز نے آ کر کہ تمہارے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے۔ تو اس کو اللہ پاک روایت میں اس طرح کچھ باتیں، یا تو پیر کے دن عذاب نہیں دیں گے، یا ایک انگلی اس طرح اس کو اللہ اس پر دینے والے ہیں ابو لہب کو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مکہ کا دستور یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ہے نا مکہ میں نہیں رکھتے تھے۔ مکہ سٹی میں سب جگہ سے لوگ آتے نا، تو جو ہے وہ مکہ میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ لوگ گاؤں بھیجتے تھے، تو وہاں کی زبان بھی خالص اور آب و ہوا بھی اچھی رہتی۔ گاؤں کی آب و ہوا، پانی، ہوا اچھا رہتا ہے شہر کے مقابلے میں۔ شہر میں دھواں بہت رہتا، گاؤں میں ایسا دھواں نہیں رہتا، اتنی گاڑیاں نہیں رہتی، اور زبان بھی ایک دم عربی خالص۔ تو اب ایک سسٹم وہاں بنا ہوا تھا کہ گاؤں سے عورتیں آتی تھی، بچے لے کر جاتی تھی، اور وہاں پر ان کو کچھ سال رکھتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، پھر واپس لا کر دیتی تھی، اور اس کا پیمنٹ طے نہیں ہوتا تھا، بس انعام دیتے تھے گھر والے۔ اب مکہ کے اب وہ جو ترتیب تھی، تو بنو سعد سے جو ہے وہ طائف سے کون آ رہی تھی؟ بی بی حلیمہ آ رہی تھی، اور پورا قافلہ تھا، پورے قافلہ آتا تھا، لے کر جاتا تھا۔ اب یہ حلیمہ کا اس وقت حال یہ تھا کہ وہ بہت حالات میں تھی، باڈی کے اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی بہت حالات میں تھی، پیسہ نہیں تھا، کمزوری تھی۔ اب وہ جس سواری پر سوار ہو کے آ رہی تھی، تو وہ سوار پر جب سوار ہو کر آ رہی تھی، تو اب وہ ایسا ان کا جو سواری تھی وہ ایسی چل رہی تھی کہ قافلہ آگے آگے نکل جاتا تھا اور یہ پیچھے رہ جاتی تھی، یہ پیچھے رہتی تھی۔ تو قافلے والے رکتے تھے، رکو حلیمہ کو آنے دو، پھر وہ آتی تھی، پھر چلو آگے بڑھو۔ تو ان کی جو سہیلیاں تھی وہ تھی، یار تو کیسی سواری پہ سوار ہو کر آئی یار، تیری وجہ سے سب کو پرابلم ہوتا ہے۔ مکہ گئے، مکہ میں جانے کے بعد خیمے لگے، جو ان لوگ اپنے رکنے کی جگہ پر رک گئے۔ اب جب یہ عورتیں بچہ لینے گئی تو سب عورتیں دیکھتی تھی، یہاں بچہ ہے، یہاں بچہ ہے، یہاں بچہ ہے، تو سنتی کہ یہ ایک بچہ ہے، لیکن یہ یتیم ہے، اس کے ابا پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکے ہیں، اس کا نام محمد ہے نا، ان کے ابا انتقال ہو چکے، اور ان کا دادا عبد المطلب ہے جو کعبے کا ذمہ دار ہے، تو اس کے پاس بھی زیادہ پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کنٹینیو مہمان آ رہے، خرچہ ہوتا تھا ان کا، تو اس کے پاس بھی زیادہ پیسہ نہیں۔ تو عورتیں بولتی تھی زیادہ انعام نہیں ملیں گا ادھر سے، کیونکہ باپ نہیں ہے اور دادا بھی جو ہے وہ زیادہ پیسے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے خرچے بہت ہے، مہمانوں کی آمد و رفت بہت ہے۔ تو اس چکر میں آپ سسم کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، دیکھ ہی نہیں رہا۔ اب دوسرے بچوں کو لے رہے، اور حلیمہ کو جب وہ بچوں کے ماں باپ دیکھ رہے تو حلیمہ کو بچہ نہیں دے رہے، کیوں؟ کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ایک بچہ ہے، اور ان کے پاس دودھ بھی کم ہے، تو ان کو کوئی بچہ نہیں دے رہا، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں دے رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لے نہیں رہا، ان کو یتیم سمجھ کر کوئی لے نہیں رہا، اور ان کو کمزور سمجھ کے کوئی دے نہیں رہا۔ تو یہ شوہر کے پاس آئی خیمے میں اور کہنے لگی کہ کیا کرنے کا، کہ سب نے بچہ لے لیا، میرے کو کوئی بچہ دے نہیں رہا، کوئی مل نہیں رہا، کوئی بچہ دے نہیں رہا میرے کو، کیا کرنے کا؟ میں ایسا خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرے کو سہیلیوں میں شرمندگی ہوں گی کہ میں خالی ہاتھ آئی، ایک یتیم بچہ ہے جس کو کوئی لے نہیں رہا،
تو کیا کروں؟ تو شوہر بولا تیری کیا رائے ہے؟ تو بولے اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ بولے ٹھیک ہے لے لو، کیونکہ شوہر ابھی بھی بیوی کے تابع، وہاں بھی بیوی کے تابع۔ بولے لے لو، پھر بولے ٹھیک ہے۔ اب وہ گئی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو چہرہ دیکھتے رہ گئی، دیکھتے رہ گئی، اب نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ تو وہ کہنے لگی کہ عبد المطلب وہاں تھے، بی بی آمینہ تھی، تو کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جب آج سرکار کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئی، دیکھتے رہ گئی، کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو بی بی آمینہ کہنے لگی میں تو گاؤں گاؤں پھری، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو بی بی آمینہ کہنے لگی میں تو شہر شہر گئی، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں تو ملک ملک گیا، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو اس واقعے کو سیرت لکھنے والوں نے زبان حال سے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو گاؤں گاؤں گئی، تو شہر شہر گئی، تو ملک ملک گیا، تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں نے تو پوری کائنات دیکھی، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ زبان حال بولتے اس کو، کہ دیکھوں گی کیسے، میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا تو تم دیکھوں گے کہاں سے؟ میں رب العالمین، میں خالق کائنات، میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا تو تم دیکھوں گے کہاں سے؟ اسی کے لیے تو دنیا بنی ہے۔ اب یہ آئے ہیں تو وہ ان کو اٹھائی اور لے کر اپنے خیمے میں آئی۔ جب خیمے میں آئی تو برکتیں شروع، اب کیونکہ برکت والی ذات کو لے کے آئی ہے ساتھ میں، اور ان کی اونٹنی کے دودھ، تھن میں دودھ نہیں تھا تو دودھ آ گیا، اور شوہر دودھ نکالا لے کے آئے، اور ایک دائنی طرف آپ سسم کو دودھ پلایا، بائیں طرف پلانے گئی تو پیے نہیں، ان کا ایک بھائی تھا اور جو بی بی حلیمہ کے پاس تھا، تو اس نے بائیں طرف سے دودھ پیا۔ تو شوہر آیا، بولے حلیمہ، بولے دیکھ اونٹنی کے تھن میں دودھ آ گیا، بولے میرے اندر بھی دودھ آ گیا، ان نے بھی پیا، یہ بچے نے بھی پیا، اور اونٹنی میں بھی بہت دودھ آیا تو دونوں نے پیا، اور دونوں رات کو سو گئے آپ سسم کے ساتھ اور دوسرے بھائی کے ساتھ، اور سب سوئے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ مدتوں کے بعد پہلی رات تھی کہ ہم سوئے تھے، سوتے ہی نہیں تھے، کیوں؟ بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رات بھر، اور ہم لوگ بھی بھوک کی وجہ سے رات بھر جاگے رہتے تھے، اونٹنی میں دودھ نہیں تھا۔ میں نے شوہر کہنے لگے حلیمہ تو بڑا برکت والا بچہ لائی ہے، بولے ہاں وہ برکت والا بچہ ہے۔ اب وہ سواری پر سوار بھی آپ سسم کو پیچھے دیا، سواری اٹھتی نہیں تو حلیمہ کیا، تو ہاں نہیں یہ بچے کو آگے لینا چاہیے، تو وہ بچے کو آگے لیا، آپ سسم کو آگے لیا تو سواری اٹھی، اور زبان حال سے بتائی یہ پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، یہ آگے بیٹھنے کے لیے آئے، یہ رہبر ہے سب کے، یہ پیچھے نہیں رہیں گے، یہ کہاں رہیں گے، آگے رہیں گے۔ اب جب سواری اٹھی اور جب یہ چلنے لگے تو اب قافلے کی شکل بدل گئی، سفر کی شکل بدل گئی، اب حلیمہ کی سواری آگے آگے اور قافلہ پیچھے پیچھے۔ حلیمہ سے ان کی سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ کیا آپ نے سواری چینج کی؟ تو بولے نہیں، سواری وہی ہے، سواری تو وہی ہے جس پر میں آئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ سوار بدل چکا ہے۔ سوار کون ہے؟ اب خالق کائنات کی جو خاص پیدائش ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے، اب سوار وہ ہے نا، تو اب سواری بدل چکی ہے، سواری کا طریقہ بدل چکا ہے، اسپیڈ بڑھ چکی ہے، برکتیں شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوار بدلا ہے۔ کون آ گیا؟ اب محمد الرسول۔ تو جب حلیمہ کے پاس سرکار آئے تو وہ اپنے جب بنو سعد میں گئی، میں طائف گیا تھا ایک مرتبہ، آگے بولے وہ دیکھنے نہیں دیتے اس لیے وہاں جانا نہیں ہوا، تو بنو سعد کے وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، بکریوں میں دودھ نے پریشان، اس طرح زندگی گزر رہی تھی، لیکن حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی تھی، تو دوسرے لوگ اپنے چرواہوں کو بولتے تھے کہ تم بھی وہیں بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے تاکہ دودھ آئے، لیکن وہ دودھ اس گھاس کے اندر نہیں تھا، اس جگہ میں نہیں تھا، وہ دودھ کی برکت کہاں تھی؟ گھر میں تھی، جو ان کے پاس نہیں تھی، جو حلیمہ کے پاس تھی، جو برکت حلیمہ کے پاس تھی۔ تو عجیب بات یہ ہے پیارو کہ جب حلیمہ کے پاس سرکار کی ذات آئی تو برکتیں آ گئی، اگر ہماری زندگی میں سرکار کی زندگی آئیں گی تو ہماری زندگیوں میں بھی برکت آئے گی، لیکن ہم بے وفائی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم بے وفائی کر رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، ہم پڑھتے نہیں سیرت کو۔ کون ہے جو چہرہ سیرت کے مطابق بنانے تیار نہیں، سنت کے مطابق؟ ہم مسلمان، کوئی اور نہیں ہے۔ سرکار کے ساتھ بے وفائی کس نے کی ہے؟ مسلمانوں نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے طائف کے اندر،
جو قبیلے سعد بنو سعد ہے وہاں پر تھے، تو شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں امی؟ حضرت حلیمہ سے پوچھا تو کہا وہ تو بکریاں چرانے جاتے، بولے میں بھی جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، تو بھی شیمہ کہنے لگی کہ امی یہ محمد کو تم کو بھیجنا پڑے گا ساتھ میں ہمیشہ بکریاں چرانے۔ بولے کیوں؟ بولے جب یہ آتے ہیں نا تو ایسے بیٹھتے تو بکریاں کیا کرتی ہے، فٹافٹ چرتی اور بھاگتی نہیں ادھر ادھر، اور سب جمع ہوتی اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتی ہے ایسا، اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، محنت بھی بچی اور عزت بھی مل رہی ہے۔ کیوں کہ وہ بکریاں کیا کرتی ہے، چر کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتی ہے اور پہچانتی ہے کون ہے، اللہ کے نبی ہے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، جنات کے نبی، ساری کائنات کے، ساری مخلوقات کے نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے نبی، سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانوروں کے حقوق کس نے بتائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ جانور بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں پڑھا آپ نے تعلیم میں؟ اونٹ نے آ کے شکایت کی، رات میں تعلیم میں نہیں پڑھا؟ پڑھا نا پھر کہ میرا مالک میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کر رہا ہے، پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہم اگر اپنے اندر لائیں گے، ہم اپنے اندر لائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو برکتیں حلیمہ نے دیکھی تھی وہ برکتیں ہم اپنے اندر دیکھیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم کو لانا پڑے گا۔ کیسے لائیں گے؟ اب ہم نے یہ بات شروع میں پیش کی کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم کیا کر رہے؟ ماں بستر پر لیٹی ہوئی ہے، جو ہم نے مثال دی، امی بہت محبت ہے تمہارے سے، بیٹا پانی لا، بولے پانی نہیں پلاؤں گا۔ بہت محبت ہے تمہارے سے، بیٹا پانی لا، پانی نہیں پلاؤں گا۔ زبانی دعوے ہمارے پاس کیا ہے؟ زبانی دعوے۔ ہم اگر عاشق رسول ہے، سچے عاشق ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر عاشق رسول کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ سے بڑا عشق کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا، صحابہ سے بڑا عشق کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا، چنا تھا، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے ان کو چنا کہ وہ نبی کا حق ادا کر سکتے، ہم لوگ ویسا حق نہیں ادا کر سکتے تھے، اس لیے ہم کو بعد میں پیدا کیا، ہم کو اس امت میں پیدا کیا، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ لیکن صحابی ہے، صحابی کا مقام الگ ہے، تو ان کو دیکھنا پڑے گا وہ عاشق رسول کیسے تھے۔ وہ سرکار کے جملے کے آگے بات نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا ہے تو پھر وہ کرتے تھے۔ ان کو عشق ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر وہ حضور کے عشق میں کسی کے سامنے مقابل نہیں۔ اس لیے اللہ نے اللہ اکبر حدیث لکھنے سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا حدیث نہیں لکھنا، کیونکہ اتنا عشق تھا صحابہ کو کہ کہیں قرآن پر حدیث کو ترجیح نہ دے دے، تو حدیث منع کیا تھا لکھنے کے لیے، بعد میں لکھنے کی اجازت دی۔ صحابہ کو اتنا عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کتنے بڑے صحابی ہے، بیٹے بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر، کہ ابو بدر کے موقع پر جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تم میری تلوار پہ آ گئے تھے، میں تم کو مار سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے تلوار نہیں چلائی تمہارے اوپر کہ تم میرے ابا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کھانا کھا رہے، بیٹا کھانا کھا رہا ہے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابو تم بدر کے موقع پر میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے، میں آپ کو مار سکتا تھا، میں نے نہیں مارا کیونکہ تم ابا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا نا تو چونکہ میرے نبی کے خلاف آیا تھا تو میں تیرے کو نہیں چھوڑتا، میں تیرے کو مار دیتا تھا۔ باپ کیا کہہ رہا ہے بیٹے کو؟ حالانکہ باپ زیادہ محبت کرتا ہے بیٹے سے، تو باپ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو آتا نا میرے تلوار پہ تو میں تیرے کو مار دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے نبی کے خلاف نکلا تھا، تو میرے نبی کے مقابل میں آیا تھا، میں تیرے کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اتنی محبت تھی صدیق اکبر کو۔ یہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹا بھی کچھ بھی نہیں، ماں باپ بھی کچھ بھی نہیں، کسی کی کوئی حقیقت نہیں سرکار کی محبت میں۔ لیکن محبت کے تقاضے ہے نا کہ بھائی کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھو کہ میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی کھانا کیسے، جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نا روم کے دسترخوان پر تھے، وہ بہت جیسے آج امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے نا، امریکہ چائنا ایسا اس وقت کی سپر پاور طاقت، تو کھانا کھا رہے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گر گیا، تو حضرت حذیفہ لقمہ اٹھانے گئے تو بازو میں ایک بندہ تھا، کہنے لگا یہاں پر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ گرا ہوا لقمہ دسترخوان سے اٹھایا جائے، تو یہ میں ان
बेवकूफ़ों के लिए मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ूंगा। अपन कैसा कि कितना लोल सकते, कोट पैंट टाई, जितना अंग्रेज़ों को फॉलो कर सकते हम उनके इधर जाएंगे तो कि मेरे को लोग अंग्रेज़ समझे बस, कि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं इधर का हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ। और वो साहबी क्या कहते हैं, इन हाउलाइल हुमका, इन बेवकूफ़ों के लिए मैं मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ूंगा? नहीं, उठा के साफ करके खाया कि मेरे नबी की सुन्नत, ये इश्क कि मेरे नबी की सुन्नत, कि मुझे अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना है। हमारे पास ऐसा इश्क आना चाहिए। इश्क कैसे आता है पता है? इश्क वालों के साथ रहना पड़ेगा, अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा, अपने आप को आशिक बनाना पड़ेगा, इत्तिबा करना पड़ेगी। एक तरीका है इश्क आने का कि आशिकों के साथ रहो, एक बात, अल्लाह वालों के साथ रहो। दूसरी चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखो, कि मेरे नबी मूंछ कैसी रखते थे, तो बारीक रखते थे, होठ पर नहीं आती थी, तो मैं मूंछ बारीक रखूँगा। मेरे नबी दाढ़ी कैसी रखते थे, ऐसे मैं दाढ़ी रखूँगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहंदी लगा रहे थे दाढ़ी को, और दाढ़ी से मेहंदी गिरा रहे थे। तो किसी ने कहा कि हज़रत आपकी मेहंदी गिरे, फरमाया चुप, खामोश हो जा, मैंने सरकार को देखा था कि मेहंदी लगा रहे थे और मेहंदी गिर रही थी नीचे, उस सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ मैं। मक्का से निकले अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो बैठ गए, सवारी को रोका और एक जगह बैठ गए। पेशाब किया नहीं, बस ऐसे ही बैठे, फिर उठकर खड़े हो गए। तो गुलाम ने कहा कि हज़रत आपने तो पेशाब किया नहीं, आपने खाली एक्टिंग की पेशाब करने की। फरमाया मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जा रहे थे तो उनको पेशाब का तकाजा हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर पेशाब किया था, उस पर अमल करने के लिए मैंने ऐसा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला चल रहे थे तो पैर को ऐसी ठोकर लगने की एक्टिंग की। तो किसी ने कहा कि हज़रत आपको तो ठोकर लगी नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? कहा मेरे नबी यहाँ से जा रहे थे, एक मरतबा उनके पैर को ठोकर लगी थी, इतने आशिक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे एक मरतबा एक साहबी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बटन खुले हुए थे, तो उन्होंने देखा पूरी ज़िंदगी बटन नहीं लगाया कभी, ऐसे आशिक थे। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इतनी मोहब्बत है आपसे, आपको नहीं देखता हूँ ना तो बेचैन हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, तो आता हूँ आपका दीदार करता हूँ तो मेरे को चैन मिलता है। लेकिन मेरे को एक टेंशन है। बोले क्या टेंशन है? बोले कि आप जन्नत में बड़े रहेंगे, बड़े मकाम पर, आप तो इमामुल अंबिया है ना। जन्नत क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कि आप तो बड़े मकाम पर रहेंगे और मैं जो है वो नीचे रहूँगा जन्नत में, मेरे अमाल कैसे, मेरे को अल्लाह जन्नत में जगह दे दे, तो मेरे को जन्नत में आपकी याद आएंगी तो फिर कैसे आपको मिलूँगा? क्या साहबा का इश्क है, अपन सोच सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्ब, कि आखिरत में बंदा किसके साथ होगा? जिससे उसको मोहब्बत होगी। साहबा कहते ईमान के बाद सबसे ज़्यादा खुशी इस हदीस पाक से भी, क्योंकि आमाल की गारंटी नहीं है लेकिन मोहब्बत की गारंटी है कि इस दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अपने को चेक करना है, अपने अंदर ऐसी बात है कि नहीं है, अपने को चेक करना है। अभी हम आए मस्जिद में, कौन सुन्नत के मुताबिक आया? किसने पहले बाएं पैर की चप्पल निकाला, फिर दाहिने पैर की निकाला, फिर उसने दुआ पढ़ा बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़, फिर दाहिने पैर से अंदर आया। कौन किया ऐसा? किसको ध्यान है कि वो गफलत में आया कि तवज्जो में आया कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, वो याद करके आया? उसको नबी याद है कि नहीं है, कि नबी को भूल गया? इस तरह अंदर कौन आया? आने के बाद मजलिस का अदब नबी ने क्या बताया? सलाम करना, तो सलाम किया। एक आदमी जवाब दे दे काफ़ी है, सबके जवाब देने की ज़रूरत नहीं। एक एक तरीका हमारे नबी ने सिखाया। सलमान फ़ारसी से एक यहूदी कहने लगा, अरे तुम्हारे नबी तो टॉयलेट बाथरूम का तरीका भी सिखाते। बोले हाँ सिखाते हमारे नबी, टॉयलेट करने का तरीका। यही तो उनके सच्चे होने की निशानी कि वो टॉयलेट का तरीका भी सिखाते, कैसा टॉयलेट करने का, कैसा बीवी से मिलने का, कैसा, हर चीज़ हमारे नबी सिखाते। लेकिन सीखता कौन नहीं बताओ? हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं है, वेरी बिजी है, वेरी बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है कि नबी की ज़िंदगी को सीखो, नबी की सूरत। अपने को क्या है, अपना बातिन तो नहीं बन सकता। अल्लाह ताला से बोलेंगे या अल्लाह ज़ाहिर तो लेके आया तेरे नबी जैसा, बातिन को तू बना देना, तू कबूल कर ले, मैं तो ज़ाहिर लेके आया हूँ तेरे नबी जैसा। आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत, इश्क। ईसाई बादशाह ने कहा, काफिला जा रहा था मदीना, तो रोका, मारा, बोलते बुलाओ अपने मोहम्मद को। मोहम्मद की बात करते, बुलाओ अपने मोहम्मद को। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज़माना था, उनको पता चला, खामोश रहे। जब उसके ऊपर काबू पाया तो शहजादे बादशाह लोग खड़े थे ईसाई, जब जंग में फतह हुई तो सबको पानी दिया। बोला इसको पानी नहीं देने का, इसको पानी नहीं देने का, जिसको पानी नहीं उसको अमान नहीं। तलवार उठाई, कहा तूने उस हाजियों के काफिले से कहा था ना कि तुम मोहम्मद की बात करते हो, तुम अपने मोहम्मद को बुलाओ कि सुन ये मोहम्मद का अदना गुलाम मौजूद है तेरे को जवाब देने के लिए। और उसकी गर्दन मार दी, उसको कत्ल कर दिया। उसने वो हाजियों को कत्ल किया था।
اور یہ تانا دیا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو. کہا میں انتظار میں تھا کب تیرے پر قابو پاؤں اور کب بدلہ لوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں جو تجھ سے بدلہ لے رہا ہوں. تو ایک بادشاہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی دیکھو. تو ہمارے دل میں محبت ہو, ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ایک سنت کو سیکھنا پڑے گا, سیرت کو پڑھنا پڑے گا. ابھی اپنے کو کیا کرنا ہے؟ کون کون سیرت کو پڑھے گا بتاؤ؟ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ سیرت کو. سنت کو کون کون پڑھے گا؟ ایک ایک سنت کے مطابق کون کون زندگی گزارے گا؟ کہ بھائی ہر چیز, بال کا اسٹائل کیسا؟ محمد الرسول اللہ جیسا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے حسین کس کو بنایا پتہ ہے؟ کس کو بنایا؟ یوسف علیہ السلام؟ نہیں, ارے یوسف علیہ السلام کو بھی حسن ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے. سب سے حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے حسین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. لیکن آج مسلمان ان کے چہرے سے محبت نہیں کرتا. بال کا اسٹائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں, اس کے چہرے کا اسٹائل, اس کو ویراٹ کوہلی کا اسٹائل چاہیے, اس کو رونالڈو کا اسٹائل چاہیے, اس کو فلانے کا اسٹائل چاہیے, اس کو محمد رسول وسلم کا اسٹائل نہیں چاہیے. آپ سوچو تو صحیح کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ سب جہنمی ہے. اگر یہ اسی پر مر گئے نا, رونالڈو, ویراٹ کوہلی, تو جہنمی ہے یہ. ہم جہنمیوں کے پیچھے چل رہے, تو ہم کہاں جائیں گے بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ آدمی کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے اس کو محبت ہوگی. اگر جہنمیوں سے محبت کریں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ ایکٹروں سے محبت کریں گے, کرکٹروں سے محبت کریں گے, غیروں سے محبت کریں گے, تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر جہنم ہے. جہنمیوں کے پیچھے چلیں گے تو. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اگرچہ اعمال کی گارنٹی نہیں, لیکن حدیث پاک ہے تو اللہ کس کے ساتھ اٹھائیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھیں گا. تو آخرت میں کس کے ساتھ رہنا ہے ہم کو؟ جہنمیوں کے ساتھ رہنا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے؟ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر دلیل دو کہ تم محبت میں سچے ہو. تو بال کیسے رکھو؟ ایک سائز کے رکھو, چہرے پہ سنت کو بناؤ, پینٹ ٹخنوں کے اوپر رکھو, اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق کرو. آپ شرٹ پینٹ نہیں پہنو, میں ایسا نہیں بولتا, میں کہتا خالی پینٹ ٹخنوں کے اوپر رکھو, پینٹ ٹخنوں کے اوپر رکھو. آپ چہرے پہ سنت کو سجاؤ, کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں. اللہ عزت دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کیا دیں گا؟ کریں گے سب. سیرت کو پڑھیں گے. کون کون رپورٹ دیں گا کہ بھائی میں نے سیرت پڑھا؟ کون کون بتائیں گا کہ ہم نے یہ سیرت کی کتاب پڑھی, یہ سیرت پڑھی؟